الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت مسلمہ کو خطاب فرمایا، اور نہ صرف خطاب فرمایا بلکہ امت کو ایک بہت بڑا تمغہ عطا فرمایا، بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا. امت مسلمہ کو اعزاز یہ عطا فرمایا کہ اس کو خیر امتن سے تعبیر فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو. امت ہر نبی کی جو جس قوم کی طرف یا جس انسانوں کے گروہ کی طرف کسی پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے تو اس گروہ یا قوم کو قرآن امت کہتا ہے. ایک تو ہوتی ہے قوم، جیسے پچھلے جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا، قوم سے مراد یہ کہ وطن کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر. لیکن امت وہ ہے جو دین کی بنیاد پر ایک ہو. تو ہر نبی کی ایک امت رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، جن حضرات کی طرف ان پیغمبروں کو مبعوث فرمایا گیا وہ ان پیغمبروں کی امت کہلائی. تو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا ہے؟ وہ لوگ جن کی طرف حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ خصوصیت بھی عطا فرمائی کہ پہلے انبیاء کرام کی جو امتیں تھیں وہ ایک قوم کی حد تک محدود ہوتی تھیں، لیکن چونکہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں وہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر اس امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک امت بعثت اور ایک امت اجابت. امت بعثت تو وہ ہوتی ہے کہ جن کی طرف بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ان کو حق کا پیغام
سنانے کے لیے بھیجا گیا، تو جن لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان لائے، وہ امت اجابت ہے، یعنی سارے مسلمان۔ اور جنہوں نے جو ایمان نہیں لائے اور آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لیکن امت بعثت یا امت رسالت ہیں، کہ ان کی طرف آپ کو بھیجا گیا، آپ نے ان کو بھی پیغام پہنچایا، آپ نے ان کو بھی تبلیغ فرمائی، لیکن وہ اپنی شامت اعمال کی وجہ سے وہ قبول نہیں کیا انہوں نے، تو وہ کافر رہے العیاذ باللہ، لیکن ہیں حضور کی امت میں، امت رسالت۔ اور امت اجابت وہ ہے جنہوں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، ایمان لائے، آپ کی تعلیمات کو حق جانا، وہ امت اجابت ہے۔ تو یہاں خطاب جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ امت اجابت کو ہو رہا ہے، یعنی اس امت کو جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کیا، اس پر ایمان لائے اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ خیر امت، تم ساری امت میں سب سے بہتر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خطاب مسلمانوں کو کہ تم ساری امتوں سے سب سے بہتر امت تم ہو، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا تمغہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا کہ تم ساری امتوں سے بہتر امت ہو۔ کیوں ہو؟ وہ اس کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن آگے اس کی جو بنیادی خصوصیت بیان فرمائی وہ یہ کہ خیر امت اخرجت للناس، کہ یہ امت جو ہم نے تمہیں پیدا کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے والے، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، یعنی یہ صرف اپنے لیے، اپنے مفاد ہی کو نہیں دیکھتے، صرف اپنے منافع کو نہیں دیکھتے، صرف اپنی ذات پر نظر نہیں کرتے، بلکہ ان کو بھیجا گیا ہے، ان کو پیدا کیا گیا ہے ساری انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ اور اس ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے بھیجنے کی آگے تفصیل یہ بیان فرمائی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تمام انسانیت کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے اور تم ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ یہ آیت کریمہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم میں سے ہر شخص امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کا فرد ہے، اور اس کے لحاظ سے تم میں سے ہر فرد جو ہے وہ خود اپنے لیے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا۔ وہ صرف اپنے مفاد کو نہیں دیکھے گا صرف، بلکہ وہ پوری امت کے، پورے انسانیت کی فلاح و بہبود کی فکر کرے گا۔ اب اس سے سبق یہ مل رہا ہے کہ بھائی سب سے پہلا کام تو بے شک یہ ہے کہ انسان خود مسلمان بنے، صحیح معنی میں مسلمان بنے۔ سب سے پہلا فریضہ تو انسان کا یہ ہے کہ خود اپنی اصلاح کرے،
علیکم انفسکم، اپنی خبر لے کہ میں آیا واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، اور سنت کی اتباع کرے، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاق میں بھی، معاشرت میں بھی، ہر چیز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے۔ یہ تو پہلا فریضہ ہے ہی تمہارا۔ تمہارے اخلاق ویسے ہونے چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، تمہارا کردار ویسا ہونا چاہیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، تمہاری عبادتیں ویسی ہونی چاہیے، تمہارے معاملات ایسے ہونے چاہیے۔ یہ سارے کے ساری تو فریضہ ہے ہی تمہارا۔ اور اس کی تھوڑی سی تفصیل پچھلے دنوں میں آپ کو سورہ حجرات میں عرض کرتا رہا ہوں کہ کس طرح مسلمان آپس میں زندگی گزاریں، کن کن چیزوں سے پرہیز کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، الزام نہ لگائیں، تہمت نہ لگائیں، تانے نہ دیں، مذاق ایک دوسرے کا نہ اڑائیں، غیبت نہ کریں۔ یہ ساری باتیں انسان کو اپنی زندگی میں اپنانی ضروری ہے، لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو درست کر لو، بلکہ تم پوری انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لہذا تمہارے فرائض میں یہ بات بھی داخل ہے کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دو، نیکی کی طرف دعوت دو اور برائی سے روکو۔ تو یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، صرف تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، صرف کسی ایک گروہ کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ جب وہ کوئی برائی ہوتا دیکھے تو اس کو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی دیکھے کہ کوئی شخص برا کام کر رہا ہے، تو کوئی برائی ہو رہی ہے، تو جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر استطاعت ہے تو ہاتھ سے روکے۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مخاطب ہیں وہ لوگ جن کو کسی زندگی کے کسی دائرے میں اقتدار حاصل ہے۔ اگر حاکم ہے اس کو پورے ملک پر، پوری قوم پر اقتدار حاصل ہے، تو اس کا فریضہ یہ ہے کہ کوئی منکر ہو رہا ہے، کوئی برائی ہو رہی ہے تو ہاتھ سے روکے۔ یا کسی کو اگر اپنے گھر پر اقتدار حاصل ہے، کوئی اپنے گھر کا سربراہ ہے اور گھر میں کوئی برائی ہوتے دیکھتا ہے، تو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ اور یہ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کوئی ادارے کا سربراہ ہے، اس ادارے میں کوئی خرابی ہو رہی ہے، تو اس سربراہ کا فرض ہے کہ ہاتھ سے روکے۔ اور اگر اقتدار نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو اگر کوئی برائی ہوتے دیکھ رہا ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، یعنی کم از کم نصیحت کرے، اس سے کہے بھائی یہ کام برا ہے، یہ ناجائز ہے، آپ اس سے بچو، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے، قیامت میں تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا، اللہ بچائے اس گناہ کا خمیازہ تمہیں آخرت میں جا کر بھگتنا پڑے گا۔ تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے اس کو بدلنے کی کوشش کرو، اس کی اصلاح کی کوشش کرو۔
فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر کوئی ایسی مصیبت مجبوری کی حالت آ جائے کہ زبان سے کسی برائی کے اوپر نکیر کرنا بھی انسان کے لیے ممکن نہ رہے، اس کی طاقت سے باہر ہو جائے، اندیشہ ہے کہ اگر میں زبان سے کہوں گا یہ مجھے مار ڈالے گا یا مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا جو میرے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا، تو پھر کم از کم دل سے تو برا سمجھے۔ یہ 3 درجات بیان فرمائے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں خوب سمجھ لیجئے کہ یہ درجات اسی طرح ہیں جس طرح میں نے بیان کیا۔ پہلا درجہ جو ہے ہاتھ سے روکنا، یہ ہے صاحب اقتدار کے لیے، جس کو کہیں اقتدار حاصل ہے، چاہے ملک کا اقتدار ہو، چاہے ادارے کا اقتدار ہو، چاہے اپنے گھر کا اقتدار ہو۔ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے یہ کہ وہ جا کے اپنے ہاتھ سے روکے، اس کا ہر انسان اس کا مکلف نہیں ہے۔ آپ یعنی جب باہر نکلتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے منکرات سامنے آتے ہیں، اللہ بجائے اوریانی ہے، فحاشی ہے، سینما ہے، خدا جانے کیا کیا ہے، فحاشی بے پردہ عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ تو اب ہمارے یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے افراد پر عائد نہیں کیا کہ تم جا کے ہاتھ سے اتار دو اس کو یا ہاتھ سے اس کو بگاڑ دو۔ یہ فریضہ ہر انسان، عامی انسان کے اوپر عائد نہیں کیا۔ یہ فریضہ کس پر؟ اصحاب اقتدار پر، کہ وہ یہ ہاتھ سے اس کو روکے۔ اس لیے کہ اگر یہ حکم دے دیا جاتا کہ ہر آدمی جس چیز کو منکر سمجھے وہ اپنے ہاتھ سے جا کے اس کو ختم کر دے، تو ایک لاقانونیت پھیل جائے، ایک انارکی پھیل جائے، انتشار ہو جائے۔ اور شریعت سب سے زیادہ جس چیز کو برا سمجھتی ہے وہ مسلمانوں میں انتشار، اس کو سب سے زیادہ برا سمجھتی ہے۔ لڑائی جھگڑا، تصادم، اس کو برا سمجھتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ لہذا جب کوئی، ہر ایک انسان کا کام نہیں کہ ہاتھ سے روکے، ہاں جہاں اس کو اقتدار حاصل ہے، گھر میں اپنے، وہاں اس کی اولاد، اس کے بیوی بچے کسی کوئی غلط کام کر رہے ہیں جو ناجائز ہے شرعاً، اس کو ہاتھ سے روکنا ضروری۔ وہاں صرف زبان سے کہنا کافی نہیں، تمہیں اقتدار حاصل ہے، تمہارا فرض ہے کہ ہاتھ سے روکو اس کو۔ اور دوسرا درجہ جو بیان فرمایا وہ یہ کہ اگر تمہیں ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے، تم صاحب اقتدار نہیں ہو، تو پھر اس صورت میں زبان سے روکو۔ زبان سے روکنے کے معنی یہ ہے جو دوسری جگہ فرمایا، فذکر ان نفعت الذکر، کہ نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ مند ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جہاں کچھ تھوڑی سی بھی امید ہو کہ میں نصیحت کروں گا تو یہ شاید باز آ جائے گا اس پر، جہاں تھوڑی سی بھی امید ہو۔ اور ایک داعی کو، ایک مبلغ کو، ایک اللہ کا پیغام پہنچانے والے کو ہمیشہ یہ امید رکھنی چاہیے۔ کیا رکھنی چاہیے؟ کہ میں جس کو پیغام پہنچا رہا ہوں امید ہے کہ وہ سن لے گا اور سن کے اس کے اوپر عمل کرے گا۔ اب دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جا کر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو بھیجا فرعون کی اصلاح کے لیے، تو فرمایا
کہ قولا لہو قولا لینا، ان سے جا کر نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت قبول کر لے اور خدا کا خوف آ جائے اس کو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے تو علم ازلی میں یہ بات تھی کہ اس کو نصیحت حاصل کرنی نہیں ہے اور وہ کفر ہی پر مرے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنے دل میں یہ امید رکھو کہ لعلہ یتذکر او یخشی۔ تو ایک داعی کا کام یہ ہے کہ وہ جب وہ دعوت دے اخلاص کے ساتھ دے، ہمدردی کے ساتھ دے، نرم انداز میں دے، شفقت کے ساتھ دے، محبت کے ساتھ دے، تو اس کو امید یہ رکھنی چاہیے کہ میری اس دعوت کا فائدہ ہوگا، دوسرا اس کو قبول کرے گا۔ تو یہ اس شخص کا کام ہے جس کو ہاتھ سے برائی مٹانے کا اقتدار حاصل نہیں ہے، تو اس سے کہا گیا کہ زبان سے تو کم از کم کہہ دو، اس کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے، حتی الامکان روکو۔ لیکن کہنے میں بھی قرآن نے ہدایت دے دی، قولا لہو قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، تانے دے کر نہیں، گالیاں دے کر نہیں، برا بھلا کہہ کر نہیں، بلکہ نرمی سے بات کرنا، خیر خواہی سے کرنا، ہمدردی سے کرنا، شفقت سے کرنا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ تبلیغ یہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کر اس پر غصہ کرنا شروع کر دیا، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یہ کیا کر رہے ہو تم، فاسق و فاجر آدمی ہو۔ یہ دعوت نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں۔ پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے کہ نرم بات کرو، چاہے کتنا بڑا سرکش کیوں نہ ہو۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے، اور تمہارا مخالف فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ فرعون سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ جو خدائی کا دعوے دار تھا، جو کہتا تھا میں خدا ہوں، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ تو تمہارا مخالف جو ہے وہ فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا، تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے، مگر ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ قولا لہو قولا لینا، نرمی سے بات کرنا۔ تو جو امت کو پیدا کیا گیا ہے دوسروں کے لیے، وہ اس لیے کہ اپنے ساتھ وہ دوسروں کی بھی فکر کرے۔ دوسرا اگر جہنم کی طرف جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیتوں میں مبتلا ہے، تو تم میں سے ہر ایک کا فرض ہے، صرف علماء کا نہیں، صرف اولیاء کا نہیں، صرف صوفیاء کا نہیں، صرف جماعت تبلیغ کا نہیں، ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اس کو نرمی سے روکے، بھائی یہ کام برا ہے چھوڑ دو۔ تو اس طرح تمہیں پیدا کیا گیا دوسروں کے لیے۔ اب اس نقطۂ نظر سے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنا یہ فریضہ کتنا ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے برائیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو کسی طرح ہم مٹا دیں۔ کم از کم ایک ہی آدمی کی اصلاح کی توفیق ہو جائے تو ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں۔ اب وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ توفیق دی تو اس مضمون کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔